بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سبحانك وسركار مولانا زمانہ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤبل في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب سمعك يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا يكفيني فإنك ما كافي
یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. لا اکراہ فی الدین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم، آزاداروں کی آزادیاں، ماتمداریوں کی ماتمداریاں، عبادت گزاروں کی عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے. جس مقصد کی وجہ سے اس فرش اعضاء پر جمع ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دے. بہت سارے مومنین نے کل بھی اس سے پہلے بھی التماس سے دعا کے لیے کہا، کیونکہ نام بہت ہیں تو اگر ہر کسی کا نام لیں گے تو وقت بہت گزر جائے گا تیزی سے. ایک مومنہ ہے، ان کے تینوں بیٹوں کے لے کر دعا کریں، خدا ان کو زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی نصیب فرما. کل بھی ایک مومنہ نے دعا کے لیے کہا تھا، خدایا ان کے تمام تر مسائل کو اپنی بارگاہ عالی میں دور فرما، مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. خدایا ہر وہ مومن جو اس فرش عزا پر بیٹھا ہے، جس کے دل میں حسین کا غم ہے اور آل حسین کی محبت ہے، خدا ان تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. تمام مومنین کی حاجتوں کی قبولیت کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. مسلسل ایک سلسلے گفتگو چل رہا ہے، بہت سارے سوالات بھی آئے ہیں. کوشش کریں گے کہ آج کی رات ان سب سوالوں کا جواب بھی دیا جائے یا کم از کم اشارہ دیا جائے. کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شب عاشور کی فضیلت کیا ہے، یہ شب کتنی مقدس ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. کہ معصوم فرماتے ہیں شب عاشور کوشش کرو اپنے بچوں کو سونے نہ دو، خود بھی اس رات نہ سویا کرو، کیونکہ کربلا میں آج کی رات کوئی سویا نہیں. ہر امام، ہر بیوی، ہر بچی آج کی رات جاگتی رہی. اور جاگیں، اللہ کی عبادت کریں حسین کی محبت میں، جس طرح بیویوں نے آج کربلا میں عبادتیں کیں. اور مخصوصاً جو آج کی رات کے اعمال ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. جب مجلس سے گھر جائیں، ٹائم ملے، ایک غسل کیجیے گا بنام غسل زیارت امام حسین علیہ السلام. بہت سارے لوگوں نے کہا قبلہ کوئی مجرب عمل بتائیں. تو آج کی رات یا صبح کی نماز کے بعد جو ہم زیارت عاشورہ پڑھیں گے، وہ زیارت عاشورہ ایک دفعہ معمولی طور پر پڑھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ہم زیارت عاشورہ کامل پڑھتے ہیں. کامل زیارت عاشورہ وہ ہے جس میں 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. 4 لائنیں ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. جس طرح شب شہادت مولا علی ہم 100 مرتبہ لعنت کرتے ہیں، اللہم لعن من قتلت امیر المؤمنین، اے خدا جس نے امیر المؤمنین کو مارا تو اس پہ لعنت کرا. تو آج کی رات بھی بالکل اسی طرح وہ 100 جملات ہیں، آپ پڑھیں، اس کا بڑا فائدہ ہے. یہاں تک کہ معصومین فرماتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو جب آپ یہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، اگر پڑھنے کے بعد یہ پانی پہ پھونکا جائے تو یہ پانی اگر بیمار کو پلا جائے، فرما اس بیمار کو شفا مل جاتی ہے. یہ زیارت عاشورہ کا ہے. اگر کوئی بچہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، کہ تھوڑی سی اگر گھر میں خاک شفا ہے، یہ خاک شفا اس پانی میں ڈال دو، اس پہ یہ زیارت عاشورہ اس میں 100 مرتبہ پڑھتے ہو، اگر پانی پہ پھونکو گے خدا تمہاری مشکلات کو دور فرما دے گا. ایک اور عمل بھی ہے زیارت عاشورہ کا. اور اگر کوئی مؤمن بڑی سی بڑی مشکل میں ہے، یا اگر بیٹیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، یا کوئی نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے، اسے مناسب کیس نہیں مل رہا، پریشان اپنی زندگی کے لیے، جاب کا مسئلہ ہے، مختلف مسائل ہیں، فرمایا
40 دن تک ہر روز 40 دن تک اگر کوئی زیارت عاشورہ اس طرح پڑھے جس میں 100 مرتبہ یہ 4 لائنیں پڑھی جائیں، دیر لگ جاتی ہے، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اگر کوئی مومن اس طرح کرے فرمائے 40 دن کے اندر پروردگار عالم حسین کے صدقے میں اس کی مشکل کو دور فرما دے گا۔ اتنی بڑی نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، مخصوصاً آج کی رات اور صبح کی اذان سے پہلے تھوڑا بہت کھانا کھا لیجئے گا، جیسے اذان صبح آئے اس کے بعد روزہ نہیں لیکن کھا لیجئے گا، نیت نہیں کیجئے گا روزے کی، کھا لیجئے گا، کھانے کے بعد مغرب کی اذان سے پہلے پانی یا کوئی چیز کھا لیجئے گا، کل کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے روزہ رکھا تھا، اسے ہم فاقہ کہتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنا مکتب تشیع میں عاشورہ کے دن کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی وجہ ہے پہلے روزہ رکھا جاتا تھا، یہ نہیں کہ کربلا سے پہلے عاشورہ کے دن روزہ حرام تھا، کربلا کے بعد عاشورہ کا روزہ حرام ہوا، کیونکہ فضیلت ماہ مبارک محرم پہلے بھی تھی، لیکن امام حسین کے کربلا جانے سے اس مہینے کو 2 گنا فضیلت مل گئی کہ خدا اس مہینے میں لاکھوں لوگوں کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ روزہ حرام کیوں ہوا؟ کیونکہ اس دن زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ھذا یوم الذی تبرکت بہ بنو امیہ، مولا یہ وہ دن ہے جس دن کو بنو امیہ نے مبارک دن سمجھا۔ آپ روتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے کہ حسین ابن علی قتل ہو گئے، اور فرمایا اس وقت جب شیعت بہت کم تھی اور اس کم تعداد میں یہ جلوس نکالتے تھے، یہ ماتم اور عزاداری کرتے تھے، وہ چاہتے تھے لوگ بھول جائیں حسین ابن علی کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو کہا یہ مبارک دن ہے، اس میں ایک تو روزہ رکھو۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ دیکھو دنیا حسین کو یاد کرتی ہے، ایک ایسا کام کریں کہ لوگ اپنے کسی ایسے عمل میں مشغول ہو جائیں، یہ جلوس میں نہ جا سکیں، یہ مجلس میں نہ جا سکیں، یہ حسین کو یاد نہ کر سکیں، تو کیا کہا؟ اس دن اپنے مردوں کو یاد کیا کریں۔ ہاں آج مسلمانوں میں دیکھتے ہیں آپ اکثر جو معرفت نہ رکھنے والے ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں، وہ عاشورہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ یعنی پورا سال ان کو اپنے مردے یاد نہیں ہوتے، جس دن زہرا کا لال مارا گیا اس دن ان کو اپنے یاد آتے ہیں۔ ہاں جس دن زہرا کا لال مارا گیا، تو مسلمانوں سے ایک سوال کروں گا، تم سب اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہو، تم سب اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہو، مجھے یہ بتاؤ عاشورہ کے دن نبی کا نواسہ شہید ہوا، آج نبی کہاں گئے ہوں گے؟ ہاں کل نبی کہاں جائیں گے؟ جب تم اپنے قبروں پہ جا رہے ہو تو کل کے دن محمد مصطفیٰ کربلا میں موجود ہوں گے، اپنے نواسے کو یاد کر رہے ہوں گے، تو سنت نبی ہے جو نبی کرے وہ مسلمان کرے۔ لیکن کیا کیا اسی بنو امیہ نے؟ آج کے دن کو مبارک کہا کہ جاؤ اپنی نبی قبروں پر، قبروں کی مرمت کرو، عطر لگاؤ، خوشیاں مناؤ، اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھو۔ لیکن فرمایا ایک شیعہ تھا، اس کے گھر میں فوتگی ہو گئی، عاشورہ کا دن تھا، اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو کمرے میں رکھ دیا، کہا پہلے زہرا تیرے بیٹے کا غم مناؤں گا، اس کے بعد میں اپنے بیٹے کا غم مناؤں گا۔ یہ ہے جملات معرفت۔ جو بے معرفت لوگ ہیں، جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، جنہوں نے ہسٹری کو نہیں پڑھا، وہ آج تک بنی امیہ کی سیرت پر چل رہے ہیں، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، جو حسین کو یاد کرے گا قیامت کے دن حسین اسے یاد کریں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اے مسلمان وہ دن ہے کہ باپ بیٹی سے بھاگے گا، بیٹی باپ سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کہیں مجھ سے کوئی خیر نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے کسی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ لیکن اس دن جب آج کے دن یعنی کل کے دن ہم حسین اپنے علی کو یاد کریں گے، تو جناب زہرا کا وعدہ ہے تو میرے بیٹے کا غم منائے گا، میرے بیٹے کو یاد کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے، قیامت کے دن زہرا تجھے یاد کریں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و اگر معرفت اہل بیت ہو، انسان کبھی گمراہی کے دروازے پہ نہ جاتا، یعنی عقلیں انسان کی مسدود ہو جاتی ہیں، عقلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں اگر یہ عقل مندوں کے دروازے پہ نہ جائے۔ آج آپ یہاں کیوں موجود ہیں؟ آپ کے آنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے دلوں میں محبت حسین ابن علی ہے، جو انسان کو گھر سے کھینچ کر فرش اعلیٰ پر لاتی ہے۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا، مولا ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آج ہر انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مولا ایک فارمولہ بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہم آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا
جس کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے اس کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی اطاعت شدید اس کی محبت بھی شدید، جس کی اطاعت خفیف ہے اس کی محبت بھی کیا ہے؟ خفیف ہے۔ کہ خود کو پرکھا کرو، تمہارے وجود کے اندر اہل بیت کی اطاعت کتنی ہے۔ اگر اطاعت زیادہ ہے تو سمجھ جاؤ تیرے اندر محبت بھی زیادہ ہے، اگر اطاعت کم ہے تو سمجھ جانا تیرے اندر محبت بھی کم ہے۔ فرمایا دعویٰ کرنا کافی نہیں، عملی طور پر مظاہرہ کرو کہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اگر عمل آ گیا تو فرمایا سب کچھ تمہارے وجود میں آتا جائے گا۔ فرمایا محبت کے دعوے کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنا کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنے شیعہ ہیں اس شہر میں، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، تلوار حکومتوں کے خلاف کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمایا ایران سے آئے ہوئے تھے۔ امام نے کہا بیٹھو۔ مولا کے سامنے ایک تنور تھا، امام نے کہا اس میں کود جا۔ تو کیا کہنے لگا؟ مولا میں کوئی پاگل ہوں آگ کے اندر کود جاؤں، میں خودکشی کروں؟ فرمایا اسی وقت مولا کے کور چاہنے والا تھا ہارون مکی، وہ آتا ہے، امام فرماتے کود جا۔ یہ نہیں پوچھتا مولا کیوں، بھائی حق تو ہے نا پوچھنے کا مولا کیوں۔ فرمایا اسلام اسی کا نام ہے کہ وَسَلِّمُوا تسلیما۔ امام حسین کل کے دن ایک جملہ دہراتے رہے، رضن برضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے خدا اگر تو کہے کہ حسین کربلا جا، میں نہیں پوچھوں گا کیوں، کیونکہ دین یہی ہے کہ پوچھا نہیں جاتا کیوں۔ آج کسی مومن کو کہا جاتا ہے قبلہ دین میں نماز واجب ہے، کہتے قبلہ اس کا فائدہ کیا؟ آج کہا جاتا ہے کوئی داڑھی واجب ہے، کہتے فائدہ بتائیے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر میں آپ کو بتا دوں یہ جو پانی میرے سامنے ہے، اس پانی کے پینے سے انسان کی بیماری ختم ہو جائے گی، تو یہ پانی صرف آپ مجھ سے نہیں لیں گے، یہ پانی اگر کوئی ہندو بھی سنے گا تو لینے آئے گا کہ اس میں شفا ہے۔ اگر فائدے کو دیکھ کے عمل کرنا تھا تو سب کرتے ہیں۔ فرمایا شیعہ وہ ہے جو فائدے اور نقصان کا نہیں سوچتا، اگر نقصان بھی ہے پر حسین نے کہا کرے گا، یہ ہے وَسَلِّمُوا تسلیما۔ اگر نقصان بھی ہے اگر نقصان نہیں کرے گا۔ امام کا جاؤ جہاد پہ، جہاد پہ کیا ہے؟ جان گوانی ہے، خود کو مروانا ہے، تیر لگوانے ہیں، یہ نقصان ہے جسمانی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن فرمایا جب وہ کہتا ہے تو اس نقصان میں بھی فائدہ ہے۔ یہ ہے وَسَلِّمُوا تسلیما کہ اس طرح اہل بیت کی اطاعت کرو، چون و چرا نہ ہو۔ کیوں؟ کیسے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا یہ جو سوالات کرتے ہیں یہ وَسَلِّمُوا تسلیما کی منزل پر نہیں ہیں، یہ کربلائی نہیں بن سکا۔ کہ دو طرح کے شیعہ ہیں، ایک رسمی شیعہ، ایک کربلائی شیعہ۔ رسمی شیعہ کون سا ہے؟ جو گھر سے نکلتا ہے، بچپن سے عادت ہے، کبھی بابا مجلس میں لے آئے، کبھی نانا مجلس میں لے آئے، کبھی ماں مجلس میں لے آئے، اب یہ بڑا ہوتا ہے، گھر خالی ہے، کہتا ہے اچھا ایک گھنٹہ مجلس میں گزار کے آ جاؤں، ہاں میرا ٹائم پاس ہو جائے گا، رسمی طور پر مجلس میں آتا ہے۔ لیکن فرمایا کچھ ہیں کربلائی شیعہ جو اپنے جسم مجلس میں پہ حکومت کرتے تھے، حسین لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے۔ حسین ہمارے دلوں پہ حکومت کرنا چاہیے۔ فرمایا یزید کا کمال یہ تھا اس نے سروں پہ حکومت کی، تلوار کے زور پر لوگوں کے اوپر حکومت کی، حاکم بنایا، لیکن کمال حسین ابن علی یہ تھا یہ مولا دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، اور جس کی دل پر حسین حاکم ہو جائے پھر یہ دل سوال نہیں کرتا کیوں؟ مولا تو نے کہا مجھے قبول ہے، جیسا تو نے کہا ویسا بنوں گا، جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے ویسا دیکھوں گا۔ فرمایا ہارون مکی آگ کے اندر کود جا۔ نہیں پوچھا مولا کیوں؟ فرمایا امام نے تنور کا دروازہ اٹھایا، یہ اندر چلا گیا، دروازہ دے دیا۔ یہ جو آئے تھے جو بڑی شیعت کا دعویٰ کر رہے تھے، امام نے کہا پتہ سنا ہے تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تو یہ بار بار تنور کو دیکھ رہا تھا، کہ مولا ہاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کیجیے۔ امام نے کہا فلاں ہمسایہ سنا ہے تمہارا تکلیف میں ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، یہ پیسے دینا اسے جا کر میری طرف سے دے دینا۔ سنا ہے شیعوں کو یہ مسائل ہیں، یہ سب بار بار تنور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مولا آپ پوچھ رہے ہیں بیوی کیسی ہے، ہمسایہ کیسا ہے، اس کا نہیں کہہ رہے جس کو آگ میں ڈال دیا ہے، ہاں یہ بیچارہ کباب بن گیا ہوگا، جل گیا ہوگا۔ مولا نے مسکرا کر کہا گیا کس کے کہنے پر ہے؟
یہ گیا کس کے کہنے پر؟ کہ مولا کیا مطلب؟ امام نے تنور کا دروازہ اٹھایا، اندر دیکھا آگ گل و گلزار بن گئی۔ تعجب میں پڑ گیا، مولا آگ کیسے گل و گلزار بن گئی؟ امام نے فرمایا ابراہیم کے لیے نہیں بنی تھی؟ ابراہیم کون تھا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جب اس شیعہ کے لیے آگ گلزار بن سکتی ہے تو اس شیعہ کے لیے بھی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ فرمایا آگ ہمارے شیعوں کو کبھی جلایا نہیں کرتی، جو شیعہ ہو اسے آگ کبھی نہیں جلاتی۔ کہ تنور کا دروازہ اٹھایا، ہارون مکی کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہوتے ہیں علی والے کہ جن سے علی بھی اتنی محبت کرتے ہیں اور جو علی سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں محبت متقابل، متقابل محبت ہونی چاہیے۔ روایات تو کئی ملی کہ مولا فرماتے ہیں شیعو ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن متقابلاً ہم نے کتنی محبت کی، متقابلاً ہم نے اہل بیت کو کتنا پسند کیا، ان کے کردار پر کتنا چلے۔ فرمایا جتنی اطاعت زیادہ اتنی محبت زیادہ، جتنی اطاعت میں شدت اتنی محبت میں شدت۔ ورنہ خط لکھنے والے یا حسین کرنے والے تو بہت تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے محبت متقابل کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حبیب حسین سے بڑی محبت کرتے تھے، حسین حبیب سے بڑی محبت کرتے تھے، متقابلاً دونوں کا رشتہ متقابل رشتہ تھا، اور محبت بچپن سے تھی۔ جیسے حسین کہیں یہ میرا صدیق ہے، یہ میرا رفیق ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، اسے کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر۔ ہاں، بچپن سے جو حسین کا عاشق ہو، جو حسین کے کہنے پہ اٹھے، حسین کے کہنے پہ بیٹھے، جس کی حکومتوں، جس کی آنکھوں پر کبھی شیطان نے حکومت نہ کی ہو، بس حکومت ہو تو بادشاہ کربلا کی، ہاں، اسے کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر۔ فرمایا حبیب چھوٹا تھا، حبیب کا باپ رسول کے پاس گیا، رسول اللہ میرے بیٹے کو حسین کی بڑی یاد آتی ہے، اگر زحمت نہ ہو آج رات، آج شام ہمارے گھر پہ کھانا کھانے آ جائیں۔ رسول نے کہا ہم آ جائیں گے، انتظار کرنا۔ فرمایا جس طرح جب آپ کسی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں نا، آپ نے 10 سال اپنی ماں کو نہیں دیکھا، تصور کریں، اور وہ ماں کہے کہ بیٹا کل تجھے فون کروں گی، یہ موبائل کبھی ہٹاؤ گے نہیں۔ ہاں، ماں تو اپنی جگہ، لیکن مجازی عشق اگر بولے فون کروں گی تو یہ انسان موبائل کبھی ہٹاتا نہیں ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے، اس سے شدت سے انتظار رہتا ہے کب آئے گا، کب آئے گا، بار بار دیکھے گا۔ فرمایا حبیب کو پتا چلا حسین آنے والے ہیں، نبی نے کہا کہ شام کو آئیں گے۔ حبیب دوپہر سے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا رہا، کب آئیں گے، راہ کو تکتا رہا۔ آج کوئی کہتا ہے ہم انتظار امام زمانہ میں ہے، بھائی کس طرح انتظار کر رہے ہو؟ جس طرح ٹکٹ لے کر کوئی بس اسٹاپ پہ انتظار کرتا ہے بس کا، یہ انتظار امام زمانہ کا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں مولا کب آئیں گے۔ فرمایا نہیں، وہ آئیں گے کیا کریں گے؟ حکومت قائم کریں گے، حکومت قائم کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ لوگوں کو نمازی بنائیں گے، لوگوں کو عدالت میں لائیں گے، لوگوں سے چوری چھڑوائیں گے، یہ سارے کام امام زمانہ کریں گے نا۔ تو مولا فرماتے ہیں میری حکومت کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے ایک حکومت دی ہے، اس پہ میری حکومت کو قائم کر۔ یہ ہاتھ کس کی مانتا ہے؟ میری نا، میں نے بلند کیا بلند ہو گیا، اس پہ حسین کی حکومت چلا۔ یہ آنکھیں کس کی مانتے ہیں؟ میری نا، میں جہاں چاہوں دیکھوں۔ فرمایا اس پہ امام زمانہ کی حکومت کو قائم کر۔ یہ زبان کس کی مانتی ہے؟ میری۔ فرمایا زبان پہ کس کو؟ امام زمانہ کی۔ جب تو اپنے بدن پر امام زمانہ کی حکومت قائم نہیں کر سکتا تو اس عالم میں امام زمانہ کی حکومت کیسے قائم کرے گا؟ یہ فلسفہ انتظار کا۔ حبیب چھت پہ چڑھ گیا، اور میں دیکھتا تھا جب کوئی قافلہ آتا تھا حبیب دوڑتا ہوا نیچے جاتا تھا، بابا مولا آ گئے، دروازے پہنچتا تھا وہ قافلہ کسی اور کا تھا، پھر چھت پہ چڑھ گئے، پھر کچھ گھوڑے آتے تھے، اونٹ آتے تھے، سواریاں آتی تھیں، قافلے آتے تھے، جو بھی گھر سے گزرتا تھا حبیب دور سے دیکھتا تھا، یہ سمجھ کے کہ میرا آقا ہے، دوڑتا ہوا نیچے جاتا تھا۔ 7-8 سال کا بچہ ہے، فرمایا اتنا اوپر نیچے حبیب گیا، حبیب تھک گیا، کہ بابا کہیں ایسا تو نہیں حسین نہیں آئے؟ کہا نہیں بیٹا، نبی نے کہا ہے تو آئیں گے۔ کہ حبیب چھت کے اوپر گیا، جب انتظار بڑھتا گیا حبیب اتنی بار اوپر نیچے گیا کہ دور سے کسی سواری پر اپنے نبی کے چہرے پر نگاہ پڑی حبیب کی، کا شدت شوق سے، کیونکہ اتنی دیر سے انتظار تھا حبیب کو، اب پتا چلا میرے آقا آ گئے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فرمایا حبیب بڑی تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اترا، جیسے اترا پاؤں پھنسا، حبیب زمین پہ گرے، جیسے گرے حبیب کا سر زمین میں لگا،
سر سے خون بہا اور حبیب ابن مظاہر مر گئے. کہ حبیب کے باپ نے سوچا نبی کو دعوت دی ہے, سفرے پہ بلایا ہے, اگر بتاؤں گا بیٹا مر گیا تو حسین بھی ناراض ہوں گے, نبی بھی ناراض ہوں گے, غم زدہ ہو جائیں گے, پہلے کھانا کھلاؤں گا بعد میں بتاؤں گا. کہ حبیب کو اٹھایا ایک کمرے کے اندر لے گئے, وہاں پہ اوپر چادر رکھ کے لٹا دیا. امام حسین آئے, رسول خدا آئے, سفرہ لگایا, رسول اللہ بیٹھیے کھانا کھائیے. فرمایا رسول انتظار میں تھے, حسین شروع کریں. ہاں حبیب کا بعد انتظار میں تھا, رسول شروع کریں. حسین نے پوچھا اے حبیب کے والد, حبیب کہاں ہے؟ کہ مولا ابھی آتے ہیں, آپ کھانا شروع کریے. یا رسول اللہ ابھی آئیں گے, میں آپ کو لے جاتا ہوں حبیب کے پاس, آپ کھانا کھائیے. نبی نے کہا حسین کھانا کھا. امام حسین نے فرمایا نانا جب تک میرا دوست نہیں آتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا, جب تک حبیب نہیں آتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. میں حبیب کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں. دوستی دیکھیے, محبت دیکھیے کہ حسین سفرے پہ کھانا نہیں کھا رہے جب تک دوست نہ آ جائے, جب تک حبیب نہ آ جائے. جسے حسین رفیق کہتے ہیں, صدیق کہتے ہیں, فقیہ زمانہ کہتے ہیں, اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. فرمایا ایک مرتبہ باپ نے سر جھکایا کہ مولا ایک واقعہ ہوا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ آپ آ رہے تھے, حبیب دوڑتا ہوا نیچے آیا, پاؤں پھسلا, زمین پہ گرا, سر پھٹا, حبیب مر گیا. کہ اتنے میں حسین نے کہا مجھے حبیب کے پاس لے جا, مجھے لے جا حبیب کے پاس. کہاں ہے؟ کہ کمرے کے اندر لے آئے. حبیب لیٹے ہوئے تھے, مولا نے چادر کو ہٹایا. کہ حبیب تیرا مولا کھڑا ہے, تو سویا ہے. حبیب تیرا مولا کھڑا ہے اور تو سویا ہوا ہے. کہ اتنا کہنا تھا, حبیب ابن مظاہر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو جس نے حبیب کو زندگی دی اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. روح کو زندہ کیا, جسم کو زندہ کیا, تب جا کے حبیب حبیب بنا اور کربلا میں حسین کا مددگار بنا. فرمایا یہ ہے وسلموا تسلیمہ کی منزل. اگر مر جاؤ علی حکم دیں تو اٹھ جاؤ. زندہ ضمیروں کو آواز دیتے علی بن ابی طالب, زندہ روحوں کو آواز دیتے علی بن ابی طالب. مولا فرماتے ہیں ہم مردہ لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کرتے, زندہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. جس نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو مردہ کر دیا, فرمایا اسے یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں علی کا ماننے والا ہوں, کیونکہ ہم روحوں پہ حکومت کرتے ہیں. تو مولا نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے, اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اپنا جنگ ہوتی تھی تو مولا ان کو کہتے تھے چلو جنگ پہ, کہتے تھے یار سردی ہے. کہتے تھے چلو جنگ پہ, یار گرمی ہے. امام نے کہا کوئی ترکیب ڈھونڈو, ان کو لے جانا تو ہے. تو مولا نے کہا کبھی کہتے ہو سردی ہے, کبھی کہتے ہو گرمی ہے, لگتا ہے تم نے علی کو امام نہیں مانا. نہیں یا علی ہم نے آپ کو امام مانا. تو مولا نے کہا ایک کام کرو, کل تم سب جنگ پہ چلنا ہے, لیکن ایک شرط پہ تم کو لے چلوں گا. جی علی. کہ سب اپنے بال کٹوا کے گنجے ہو کر. ٹھیک ہے علی آپ کا حکم ہے. آج کے شیعہ کو کہا جائے تھوڑے سے بال رکھو, رکھتا نہیں. ہاں بھائی دین مانگتا ہے, دین بس مانگتا ہے اور کچھ نہیں. اگر میں دین کا خلاصہ کروں, دین یعنی قربانی, دین یعنی دو. دین وقت مانگتا ہے, دین مال مانگتا ہے, دین جان مانگتا ہے, دین قربانی مانگتا ہے. خدا خود کہتا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے مختلف چیزوں سے. دین پیسہ مانگتا ہے, جو نہیں دے گا فرمائے وہ دیندار نہیں ہے. خدا کہتا ہے تو مجھے یہاں دے گا, میں ابدی بنا کے تجھے وہاں دوں گا. دین نام ہے لین دین کا. کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تجھے ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دوں جس سے عذاب علیم سے بچ جائے. کسی نے مولا سے پوچھا مولا شیطان ہمیں کیش دے رہا ہے, خدا ہمیں ادھار دے رہا ہے, کہ نماز پڑھو جنت ملے گی, اچھے عمل کرو حوریں ملیں گی, غلمان ملیں گے, دودھ کی نہریں ملیں گی, شہد کی نہریں ملیں گی, محل ملیں گے, عقیق ملیں گے, زمرد ملے گا. مولا اللہ ادھار دے رہا ہے, شیطان نقد دے رہا ہے. امام نے فرمایا خدا اس لیے ادھار دے رہا ہے کیونکہ خدا دنیا میں تجھے جو کچھ دے گا دنیا کی دنیا کو فنا ہے, آخرت میں جو کچھ دے گا اسے بقا ہے. یہاں اللہ جو بھی آپ کو دے وہ ایک دن فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. فرمایا وہ باقی ہے, تیری روح کو باقی رکھے گا اور وہ چیزیں تجھے دے گا جس میں کیا ہے, بقا عطا کی ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے کل آؤ, سر کے بال اتار کے آؤ. ٹھیک ہے یار کل اتار کے آئیں. کا سب نے اتارے, ان میں ایک تھا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی,
اب یہ محبت کا تقابل، ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ علی سے۔ گھر گیا، بیوی کو کہا کر علی نے بلایا، کہ جاؤ، کہا ہے کہ سر منڈوا کے آؤ۔ کہا اگر سر منڈوایا پھر کل کے دن میرے پاس نہیں آنا، علی کے پاس جا کے رہنا، میرے پاس نہیں آنا، مجھے گنجا شوہر پسند نہیں ہے۔ اب ایک طرف بیوی کی محبت، ایک طرف علی ابن ابی طالب کی محبت۔ اب کرتا تو کیا کرتا؟ فرمایا یہاں پھنس گیا، جس طرح آج کل ہمارے مومن پھنس جاتے ہیں، سامنے رشوت ہے، سر کو کھجلاتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف خدا منع کر رہا ہے، ایک طرف سامنے پیسہ نظر آ رہا ہے، اب ایک طرف 1 لاکھ ہے، خمس نکالنا ہے، اب کیا کرے؟ بیچارہ پھنس جاتا ہے، 20,000 1 لاکھ سے کیسے نکالوں؟ ایک طرف پیسے کی محبت، ایک طرف خدا کی محبت۔ فرمایا پوری زندگی میں اللہ تیرے ساتھ اسی طرح امتحان لیتا رہتا ہے، تجھے دیتا ہے پھر کہتا ہے مجھے دو، تو لیتا تو ہے، دینے پہ تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا کس نے دیا؟ یہ آنکھیں اللہ نے دی، یہ ہاتھ اللہ نے دیے، یہ قدم اللہ نے دیے، یہ پیسہ اللہ نے دیا، یہ اولاد اللہ نے دی، سب کچھ اس نے دیا، لیکن جب کہتا ہے مجھے تھوڑا واپس کرو تو واپس کرنے پہ تیار نہیں ہو جاتا، چپک جاتا ہے۔ اب یہ بیچارہ پھنس گیا، کرے تو کیا کرے؟ اب بیوی نے کہا ایک ترکیب ہے وہ آزماؤ۔ کیا کرو؟ تھوڑے بال چھوٹے کرو اور سر پہ کپڑا باندھ کے جاؤ، اور جب سارے لوگ کھڑے ہوں تم تھوڑا پیچھے کھڑے ہو جانا، علی کو کیا پتا کہ تیرا سر ٹکلا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی ترکیب ہے۔ اس بیچارے نے کپڑا باندھا۔ اب معرفت دیکھیے کہ اتنی ہے، یہ سمجھتا ہے علی کو نہیں پتا کپڑے کے نیچے کیا ہے۔ جس نے اپنے امام کو نہیں سمجھا وہ اطاعت امام کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اس بیچارے نے کپڑا باندھا، آ کے لشکر میں پیچھے کی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ مولا نے کہا سب کاٹ کے آئے ہو؟ ہاں یا علی سب بال کاٹ کے آئے۔ کہ علی گھوڑے پہ سوار تھے، ایک مرتبہ کہا جب چیک کرنے دو مجھے۔ مولا نے چیک کرنا شروع کیا، فرمایا اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، ایک مرتبہ ذوالفقار کو نکالا، ذوالفقار کی نوک سے اس کے کپڑے کو اٹھایا، جیسے کپڑا اٹھا امام نے فرمایا تو مجھ پہ جان قربان کرے گا جب علی پہ بال قربان نہیں کر سکتا، تو جان کیسے قربان کرے گا؟ جان تو بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم نے دین خدا پہ، دین محمد پہ آج قربان کیا کیا؟ پیسہ ہم دے نہیں سکتے، داڑھی ہم رکھ نہیں سکتے، زکوٰۃ ہم دیتے نہیں، نماز وقت پہ ہم پڑھتے نہیں، پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ فرمایا زبانی شیعہ نہیں چاہیے، زبانی مسلمان نہیں چاہیے، جن کا عمل مضبوط ہو۔ اب مولا فرماتے ہیں جن کا عمل مضبوط ہوتا ہے، فرمایا ہم ان کو وہ دولت دیتے ہیں جس کا اندازہ یہ کر بھی نہیں سکتے، ان کو وہ طاقت دیتے ہیں جو طاقت کسی کو مل نہیں سکتی۔ کہ مولا کیسے؟ فرمایا جو ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ کہ مولا یہ اطاعت ہم کریں تو کیسے کریں؟ کہ کربلا کو سٹڈی کرو، پڑھو۔ کربلا میں کیا تھا؟ رضا برضائہ و تسلیما لامرہ، کربلا میں رضا تھی۔ اس رضا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جتنی مصیبتیں حسین ابن علی پہ آئیں، امام نے ہر مصیبت کو صبر سے کیا۔ اس کے بعد حسین کے دل میں ایک اطمینان تھا، فرمایا جو مقام رضا تک پہنچ جاتا ہے خدا اسے اطمینان دیتا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام ہے مقام اطمینان۔ کل میں نے کہا تھا کہ انگریز کیا کہتا ہے کہ جب میں نے حسین کی شخصیت کو پڑھا تو مجھے کیا نظر آیا؟ جو عجیب ترین چیز تھی حسین ابن علی کو یہ تھی کہ خدا نے تمام مصیبتیں جو اپنے بندوں پہ 40 سال میں نازل کی، 50 سال میں نازل کی، وہ ساری مصیبتیں حسین ابن علی پہ ایک دن میں نازل کی۔ بیٹے کا امتحان، بیوی کا امتحان، بچوں کا امتحان، نفس کا امتحان، ناموس کا امتحان، علی اصغر کا امتحان، بھائی کی پیاس کا امتحان، حسین کے خود جسم کا امتحان ایک دن میں لیا۔ لیکن کہتا ہے یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن حیرت کا مقام یہ ہے کہ خدا نے امتحان لیا، لیکن جب حسین کے خطبوں کو سنتے ہیں تو حسین کے وجود میں ذرہ برابر مایوسی نظر نہیں آتی کہ یہ کہتے میں کربلا کیوں آیا؟ کہ نہیں بیٹا دیا، جمع بھی دیا، 6 مہینے کا بھی دیا، بھتیجے دیے، بھائی دیے، 4 سال کی سکینہ دی، لیکن حسین اتنے مطمئن تھے۔ فرمایا یہ اطمینان ملتا ہے مقام رضا سے۔ اے مومن مقام رضا کو حاصل کر۔ کہ مولا یہ مقام کیسے ملے گا؟ فرمایا یہ مقام تجھے تب ملے گا جب تو صبر کو لے گا، صابر بن جا، صبر کی صفت اپنے اندر آ۔ آج عاشور کی رات ہے، دعا کرے خدا ہمارے صبر کو صبر حسین سے ملا دے، کیونکہ اگر یہ صبر ملا تو فرمایا تو ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ کہ مولا تھوڑی وضاحت کریے۔ امام نے فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی المصائب،
ایک وقت آتا ہے خدا تمہارے اوپر اپنی مصیبتوں کو نازل کرتا ہے. بیٹا مر گیا، بیوی مر گئی، باپ بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گئے، مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. فرمایا جتنی اللہ کی مصیبتیں ہیں اس پہ صبر کرو. کا مولا کیوں؟ فرمایا ہر مصیبت کے پیچھے اللہ 2 نیکیاں چھپا کے رکھتا ہے جو تو نہیں دیکھ رہا. ایک دن آئے گا جب تمہاری مصیبت ختم ہوگی تو ان نیکیوں کو دیکھے گا. فرمایا کبھی عجلہ نہ کرنا، کبھی بے صبری نہ کرنا، کبھی ناشکری نہیں کرنا. پہلی منزل الصبر علی المصائب کا مولا. دوسری منزل فرمایا الصبر علی الواجبات. جو چیزیں خدا نے تمہارے اوپر واجب کی ہیں اس پہ صبر کرو. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، تکلیف ہوتی ہے رکھنے میں، صبح اٹھنا ہے، پورا دن بھوک میں رہنا ہے، فرمایا اس پہ صبر کرو. تیسرا صبر مولا نے فرمایا الصبر علی المحرمات. جو سب سے بڑا صبر ہے کہ مولا یہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا ایک وقت تمہارے اوپر آتا ہے کہ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، ٹوکنے والا نہیں ہوتا. یہ وقت وہ ہوتا ہے بس تو ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے اور تیرا رب ہوتا ہے. اب اگر تو نے اپنے وجود پر کنٹرول کیا، مولا فرماتے یہ صبر اگر تم نے کیا تو فرمایا خداوند متعال تجھے علم غیب کی طاقت سے نوازے گا. یہ طاقت تیرے وجود میں آ جائے گی، تو عالم الغیب بن جائے گا. تجھے غیب کی خبریں دینا شروع ہو جائے گا. کہ میں اصحاب علی میں، علی اپنے اصحاب سے بڑے پیار کرتے تھے، جناب قمر، جناب ابوذر، جناب میثم. فرمایا ایک مرتبہ میثم تمار کوفے کے شہر میں گئے. جانے کے بعد میثم کچھ کھجور لے گیا. دیکھیے مولا کتنی محبت کرتے تھے میثم سے. فرمایا میثم جب اپنے دکان سے کسی کام پہ جاتے تھے، علی میثم کی دکان پہ بیٹھے کھجوریں بیچنا شروع کر دیتے تھے. جس کی کھجوروں کو علی بیچے اسے میثم کہتے ہیں. یہ میثم کا مقام ہے. غلاموں سے مولا اتنی محبت کرتے تھے آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ کمبر کو علی درزی کے پاس لے گئے. کمبل کے پاس 2 کپڑے تھے. درزی کو دیے کہ درزی ایک میرے لیے سی، ایک علی کے لیے سی. درزی نے کپڑوں کو چیک کیا. کمبر ایک کپڑا اچھا ہے، ایک کپڑا سادہ ہے. سادہ کس کے لیے سیوں، اچھا کس کے لیے سیوں؟ کہ یہ بھی سوال ہے. جو اچھا والا ہے علی کے لیے سی، جو سادہ والا ہے میرے لیے سی. کہ اتنا کہنا تھا، پیچھے سے مولا کی آواز آئی کمبر نہیں، اچھا والا اپنے لیے رکھ، سادہ والا مجھے دے. کہ مولا آپ آتا ہیں، آپ مولا امام فرمانا نہیں کمبر علی کے بڑھاپے کے دن شروع ہو گئے، تیرے جوانی کے دن ہے، اچھا تجھ پہ جچتا ہے، نیا کپڑا تیرے بدن پہ جچتا ہے، تو جوان ہے، جوانی کی روشنیوں کو دیکھا. اتنی محبت کرتے تھے مولا. لیکن مقام میثم کہ فرمایا جس نے صبر کی اعلیٰ منزلوں کو چھوا اس کا نام ہے میثم. جس نے اپنی زندگی میں اپنے موت کے قصیدے پڑھے اس کا نام ہے میثم. جو دار پہ آویزہ تھا لیکن کبھی علی کی نوکری کو نہیں چھوڑا. فرمایا میثم کھجوریں لے کے کوفے کے ایک گھر کے دروازے پہ آئے. اسے کھجوریں دی. لینے والے نے کہا آپ کون؟ کہا میثم. کہ بھائی کھجوریں کیوں لے کر آئے ہو؟ میثم تمار نے کہا ایک وقت آئے گا میں آپ کا ہمسایہ بنوں گا. ہمسایہ کہاں؟ کہ آپ کا گھر ہمارے قریب ہے. کہ نہیں. آپ ہمارے محلے میں رہتے ہیں. کہ نہیں. کہ میثم پھر ہمسایہ کیسا؟ کہ جب وقت آئے گا تو سمجھ جائے گا. کہ ایک مرتبہ میثم اور حبیب ابن مظاہر ساتھ بیٹھے تھے. یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. یہی آدمی آیا. کہ حبیب میثم عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمسایہ ہوں اسی لیے میرے لیے کھجوریں لے کر آتا ہے. حبیب نے کہا تجھے نہیں پتا میثم تمہارا ہمسایہ بنے گا. اس کے تعجب میں اضافہ ہوا. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا ایک دن آئے گا تمہارے گھر کے ساتھ جو درخت ہے اس پہ میثم کو لٹکایا جائے گا. بے جرم علی علی گفتن، علی علی کہنے کہ جرم میں میثم کو لٹکایا جائے گا. یہ تمہارا ہمسایہ بنے گا. یہ شخص کہہ رہا تھا مجھے ہنسی آ رہی تھی یہ دونوں کیسی باتیں کر رہے ہیں. بس اتنا حبیب نے کہا. میثم تمار نے کہا اے شخص جب میں دار پہ آ جاؤں، جب درخت پہ آ جاؤں تو مجھے بھی یاد رکھنا. اور کچھ عرصے کے بعد ایک دن آئے گا یہی حبیب جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کی گردن کٹے گی، نوک کے نیزہ پہ ہوگی اور بازار میں آئے گی. یہ کہنے لگا مجھے تعجب ہو رہا تھا یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن وہ وقت آیا جب میں نے میثم کو لٹکتا ہوا دیکھا. وہ وقت آیا جب میں نے حبیب کی گردن کو نوک کے نیزہ پہ دیکھا. کہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ علی والوں کا مقام کیا ہوتا ہے. کہ عرب فرماتے ہیں کہ میثم کشتی میں سوار تھا. جب ہم کشتی سے سفر کر رہے تھے اچانک میثم تمار نے آواز کو بلند کیا اللہ اکبر. تو میثم کیا ہوا؟ میثم نے کہا ابھی ابھی علی کا دشمن شام کے شہر میں واصل جہنم ہو گیا. کہ میثم تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ جب شام پہنچو تو مجھے بتانا. کہ یہ سب شام پہنچے، پتا چلا شام کا حاکم واصل جہنم ہو گیا. ان سب نے کہا کہ میثم نے سچ کہا تھا.
یہ ہوتے ہیں علی والے جن کو اگلی خبروں کا پتہ چلتا ہے. اگر ہمارے وجود میں صبر آ گیا تو فرمایا مقام رضا بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھوڑا سا صبر سے پہلے، کیونکہ چند دنوں سے توحید پہ گفتگو ہو رہی تھی لیکن وہ موضوع کافی دور ہو گیا، میں کہیں اور نکل آیا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو اس کو میں گفتگو کروں گا. فرمایا مقام صبر کیسے حاصل ہوگا؟ آج اکثر ممبر سے کہا جاتا ہے گناہ نہ کرو، نماز پڑھو، صبر کو اپناؤ. لیکن سوال یہ ہے یہ صبر ہم اپنائیں گے کیسے؟ یہ صبر ہمارے وجود میں آئے گا کیسا؟ مقام رضا کو ہم حاصل کریں گے کیسے؟ مولا علی تو فارمولے بتاتے ہیں. فرمایا اگر صابر بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو فرمایا دو چیز اپنے وجود میں رکھو. آج کے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نماز کا نہیں پتا. آج اگر کوئی گناہ کرتا ہے مولا فرماتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نہیں پتا. آج کا جوان جب نگاہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں اسے نہیں پتا یہ فعل حرام ہے. آج کا جوان کوئی فحاشی میں پڑتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نہیں پتا یہ گناہ ہے. فرمایا اسے پتا ہے لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے. سوال ہے کیوں؟ اگر اس کیوں کو سمجھ جائیں انسان صابر بن جائے. اگر اس کیوں کو سمجھ جائیں آپ متقی بن جائیں. اگر اس کیوں کو سمجھ جائیں آپ نمازی بن جائیں. اگر اس کیوں کو سمجھ جائیں جوانوں میں غیرت آ جائے، خواتین میں حجاب آ جائے اور عفت آ جائے. اگر کیوں سمجھ جائے انسان کا مولا اس کیوں کو سمجھائیے. امام نے فرمایا گناہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا. خوف پیدا کرو اپنے وجود میں. جب خوف پیدا ہوگا تو کبھی گناہ نہیں کرے گا. چھوٹی سی مثال دوں، ایک انسان سگریٹ پیتا ہے، عادت کبھی نہیں چھوڑتا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتہ اگر آپ نے سگریٹ نہیں چھوڑی تو آپ مر جاؤ گے. یہ پھر پیے گا. شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، اگر ہم نے 4 دن آپ نے شوگر کو استعمال کیا مر جاؤ گے. یہ کبھی پھر استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے، موت کا خوف آتا ہے، میں مر جاؤں گا. امام فرماتے ہیں اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو اپنے اندر فیئر پیدا کرو، خوف پیدا کرو. گناہ وہ کرتا ہے جس کے اندر خوف ختم ہو گیا. یعنی سنا تو ہے لیکن اتنا ریپیٹ کرو کہ نبی خدا فرمایا جب میں معراج پر گیا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا. فرمایا حدیث معراج پڑھو کہ نبی خدا جب معراج سے واپس آئے، جب حدیث معراج کو بیان کیا تو نبی کے صحابی سن کے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. اتنی نبی نے وہاں کے عذاب بتائے کہ میں گیا، میں نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کو خدا نے بالوں کے ذریعے ٹانگا ہوا تھا. جب پوچھا گیا جبرائیل سے جبرائیل کو کیوں ٹانگا گیا؟ فرمایا یہ اپنے بالوں کو نامحرموں کو دکھایا کرتی تھی. میں نے کچھ ایسے انسانوں کو دیکھا جن کے سامنے اچھا گوشت پڑا تھا، جن کے سامنے برا گوشت پڑا تھا، لیکن جس گوشت میں کیڑے تھے، جس گوشت میں گندگی تھی، جس گوشت میں غلاظت تھی، یہ اچھے کو چھوڑ کر برا گوشت کھا رہے تھے. کہا جبرائیل یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ نے ان کو نیک بیویاں دی تھیں لیکن یہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر گندگی کی طرف جاتے تھے. قیامت میں آواز آئے گی کھاؤ اس گوشت کو. کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا شدت پیاس سے کہتے تھے خدایا ہمیں پیاس لگی ہے. ایک مرتبہ آواز آتی تھی ابلا ہوا پانی لایا جاتا تھا، ان کو پلایا جاتا تھا. کہ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو زبان سے جھوٹ بولتے تھے، تہمت لگاتے تھے، لوگوں کی عیب جوئی کرتے تھے اور لوگوں کو بے عزت کرتے تھے. خدا نے کہا کہ یہ کھاؤ. فرمایا ایک کسی کو لایا جائے گا، کہیں گے پروردگارا ہمیں بہت بھوک لگی ہے. نبی خدا فرماتے میں نے دیکھا ایک کھانے کو لایا گیا جو کانٹے دار کھانا تھا. آواز آئی اے اللہ کے نافرمان بندے اس کھانے کو کھا. یہ جیسے کھاتا تھا یہ کھانا اس کے گلے سے اترتا تھا، اس کی رگوں کو کاٹ کے نیچے جاتا تھا، پھر اس کا جسم بنتا تھا. آواز آئی خدایا اس بندے نے تیرا کیا گناہ کیا تھا؟ تو آواز دی پروردگار عالم نے یہ دنیا میں لقمہ حرام کھاتا تھا، یہ سود کا پیسہ کھاتا تھا، یہ رشوت کا پیسہ کھاتا تھا، یہ اپنی ماں بہنوں کا حق کھاتا تھا. فرمایا جو دنیا میں حق کھاتا ہے قیامت کے دن اس کے اوپر کیا ہوگا؟ عذاب الہی ہوگا. کل میں نے بتایا ہمارے استاد نے خواب دیکھا ایک شخص ہے اس کے چہرے پر پتھر لگے ہیں، پٹیاں بندھی ہیں. جب خواب کی تعبیر ہوئی پتہ چلا یہ عامدن 19 سال اس نے اپنی نماز ترک کی تھی. اور نبی خدا فرماتے ہیں جو عامدن اپنی نمازوں کو ترک کرتا ہے پروردگار عالم اس کے سر پر ملائکوں کو کہتا ہے اسے عذاب الہی میں شامل کرو. یعنی اگر یہ خوف جہنم کیا ہے؟ خدا خوف کو پیدا کرنا چاہتا ہے. 2 چیزیں، ایک امید، دوسرا خوف. آپ نیک کام تب کریں گے جب آپ کے دل میں امید آئے گی. کس کی؟ جنت کی امید، ہاں نہروں کی امید، دودھ کی نہروں کی امید. فرمایا جب امید پیدا ہوگی انسان نیکی کرتا ہے. اور گناہ سے تب تک کوئی جوان نہیں بچ سکتا جب تک اس کے دل میں خوف پروردگار عالم. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ خوف ختم ہو گیا. اس فیئر کو پیدا کرنا ہے اگر گناہ سے بچنا ہے، اگر صبر کرنا ہے. صبر کیا ہے؟ مشقت ہے. صبر کیا ہے؟ محنت ہے.
ہر چیز میں صبر. دنیا میں اگر کوئی انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اگر یہ محنت نہ کرے، اگر یہ صبر نہ کرے، یہ کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. لیکن جب محنت کر کے، صبر کر کے، دن رات لگا کے اپنی جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کو چھوڑے گا. جو یونیورسٹی میں جا چکے ہیں ان کے لیے مثال بہتر قریب ہے کہ جب امتحان کی راتیں آتی ہیں، بعض لوگ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، لیکن بعض لوگ محنت کرتے ہیں ان راتوں میں کہ اے خدا یہ رات ہے، اگر محنت کروں گا تو ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پڑھا لکھا بنوں گا. جب یہ محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو خدا اس کو صلا بھی دیتا ہے. لیکن جو کھیلتا ہے، انٹرٹینمنٹ کرتا ہے، وہ کسی دنیا کے کسی مقام میں بھی نہیں پہنچتا. امام نے فرمایا اگر کوئی دنیا میں عزت چاہتا ہے تو صبر کرے، اگر کوئی آخرت میں عزت چاہتا ہے تو صبر کرے. مصیبتوں پہ صبر کرو گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. کبھی نالا نہ کیا کرو، کبھی شکوہ نہ کیا کرو جب خدا مصیبتوں کو نازل کرتا ہے. کبھی خدا بیٹا لیتا ہے، کبھی خدا بیٹی لیتا ہے. فرمایا ایک شخص تھا، ایک خاتون تھی، 7 سال کا بیٹا تھا، بہت بیمار تھا. اس کا بیٹا مر گیا. رات کو شوہر گھر میں آیا، کہ شوہر کو کیسے سمجھاؤں، جمع بیٹا 7 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا. کہتی شوہر جیسے گھر آیا، اس نے شوہر کے لیے سفرہ لگایا. یہ بیویاں ہوتی ہیں جو اہل بیت کی درسگاہ سے علم حاصل کرتی ہیں. فرمایا اس نے سفرہ بچھایا اور شوہر کو کہا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے. شوہر نے کہا پہلے یہ بتا بیٹا کیسا ہے. اس نے کہا اللہ نے اس کی ساری تکلیفیں ختم کر دی. یہ بیٹھ گیا سکون سے، بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے. اس نے کھانا کھانا شروع کیا. بیوی نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی ہمیں کوئی امانت دینے آئے، 5-6 سال کے بعد واپس لینے آئے، ہمیں واپس کرنی چاہیے؟ اس نے کہا بھائی امانت اس کی ہے، واپس کیوں نہیں کریں گے؟ کہ اگر کوئی 10 سال کے بعد لینے آئے، اس نے کہا امانت دے اور جب بھی لینے آئے ہمیں دینی پڑے گی. اس نے کہا ہمیں کسی نے ایک امانت دی تھی، 7 سال تھی ہمارے پاس تھی، آج وہ واپس لے گیا. تو بیوی کو کیا کہنا چاہتی ہو؟ جو ہمارا 7 سال کا بیٹا تھا، خدا نے امانت دی تھی، آج لے لی. یہ سمجھ گیا کیا کہنا چاہتی ہے. اللہ کا نیک بندہ تھا. اس نے کہا جس پہ خدا راضی ہے اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ کردار اہل بیت ہے. فرمایا اے مومن مسلمان صبر کو پیدا کرو. یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ تمہیں عیب جوئی سے بچاتا ہے. بعض مومنوں میں مومنوں کی بے عزتی کرنے کی عادت ہوتی ہے، غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے. فرمایا یہ انسان وہ کرتا ہے جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پا رہا. میں ایک مرتبہ ایک بہت بوڑھا شخص تھا، اس کو بہت شوق تھا ایک شال خریدنے کا. فرمایا یہ بندے خدا اس کو پیسے ملے، یہ بازار سے شال خرید کے آیا. ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے دیکھا ایک خدا کا بندہ ہے راستے میں سو رہا ہے اور اس کے بدن پہ لباس نہیں ہے. جو گزرتا ہے اس بندے خدا کی مذاق اڑاتا ہے. اس نے جو شال اسے پسند تھی اسے پہنا دی اور گھر جا کے سو گیا. فرمایا کچھ دن کے بعد یہ دنیا سے چلا گیا. جانے کے بعد حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے وحی کی کہ اے موسیٰ میرا ایک نیک بندہ ہے، اس کی جا کر نماز جنازہ پڑھا. اگر کردار ایسا بنائے تو امام زمانہ نماز جنازہ پڑھانے آتے ہیں. اگر کردار ایسا بنائے تو امام حسین سلامی دینے آتے ہیں. فرمایا دین بس تم سے مانگتا ہے، دین قربانی مانگتا ہے. کربلا میں امام حسین سوائے قربانی کچھ نہیں دیا. یہاں تک حسین نے جب رات ہوئی، یہی کربلا کا وقت ہے، امام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے حسین اسے اجازت دیتے ہیں چلا جائے. فرمایا اب وقت ہے، اگر آج کی رات چھوڑ کے چلے گئے تو حسین تم سے کوئی شکوہ نہیں کرے گا، لیکن کل اگر لڑتے ہوئے تم نے میرا ساتھ چھوڑا تو فرمایا تو جہنمی بن جائے گا. امام نے دیوں کو بند کیا کہ جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. لیکن فرمایا جب دیوں کو بجھایا کوئی نہیں اٹھا. ایک تھا اس لشکر میں جس کو مولا بار بار کہتے تو اٹھ کے چلا جا، میں نہیں چاہتا تو جہنمی بنے. کہا نہیں مولا میں آپ کے ساتھ ہوں. امام نے کہا میں کہتا ہوں اٹھ کے چلا جا، تیرے اندر ثبات قدم نہیں ہے. فرمایا عاشور کا دن آیا، ایک کے بعد ایک صحابی شہید ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے. جب امام حسین تکو تنہا بچ گئے، یہ اکیلا بچ گیا. خوف کے مارے اپنا گھوڑا بھگا کے چلا گیا. کوفے میں گیا. جب حسین شہید ہو گئے لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا. جب حسین کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھا اس کے اندر پشیمانی پیدا ہوئی. ارے میں نے اپنے آقا کا ساتھ چھوڑا تھا. فرمایا اب یہ ذہنی طور پر غیر متوازن ہو گیا. کبھی نہر فرات کی طرف جاتا تھا، کبھی نہر دجلہ کی طرف جاتا تھا. امام فرماتے ہیں یہ خودکشی کر کے اس دریا میں ڈوب کے مر گیا. خسر دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. یعنی اگر ثبات قدم نہ ہو، اگر ثبات ایمان نہ ہو، اگر انسان کے ایمانی طور پر قدم مضبوط نہ ہو، فرمایا کسی بھی مرحلے میں اس کے پاؤں لرز سکتے ہیں اور اپنے امام کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے.
آج اگر امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے، اپنے مولا کا ساتھ دینا، فرماتے ہیں اپنے لیے آزماؤ، مخصوصاً آج کی رات ایک وعدہ کرو مولا سے، مولا اگر آج تک میرے اندر کوئی گندی عادت تھی، آج کے بعد شب عاشور کے صدقے میں یہ عادت نکال دوں گا۔ اور مولا فرماتے ہیں تو ایک وعدہ ہم سے کرتا ہے، ایک وعدہ ہم بھی تم سے کریں گے، اگر تو ہماری باتوں پر عمل کرے گا تو مولا فرماتے ہیں جتنی تمہاری حاجتیں ہیں ان حاجتوں پہ آمین بھی امام زمانہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و تو گناہوں سے بچنا، گناہوں پہ صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر خواتین کے لیے ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا تھا یہاں پہ پردہ لگایا کریں، لیکن نوجوانوں نے کہا کہ کپڑا اتار لیا گیا، کوشش کریں یہاں پہ ایک جالی لگا دیں جس سے نگاہ نہ پڑے۔ ڈیرہ غازی خان ہم گئے، وہاں پہ لوگوں نے شکایات کی، دیکھیے ایک مرتبہ آپ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ صرف آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اگر میں چھپ کے کوئی گناہ کروں اس کی سزا ملے گی مجھے۔ ایک مرتبہ ہم گناہ کرتے ہیں ملأ عام پہ، یعنی روڈ پہ کوئی جوان یا کوئی خاتون چلتی ہے اس طرح کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس خاتون نے خود بھی گناہ کیا، اس نوجوان کو بھی گناہ میں ڈالا، اور مخصوصاً ان ایام میں، یہاں تو ماشاءاللہ حجاب بہت اچھا ہے، لیکن جہاں جہاں حجاب کی کمی ہے، کیونکہ یہ میسیجز مجھے آئے کہ مخصوصاً ماہ محرم میں ان ظالموں نے حیدرآباد اور کراچی میں ایسے ٹولے بنائے ہیں کہ یہ کالے کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہیں، سنگھار کر کے باہر نکلتی ہیں، تاکہ کون بدنام ہو؟ مکتب تشیع بدنام ہو۔ ایک مرتبہ ہم ذاتی گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ ہمارے لیے ہے، ایک مرتبہ ہم معاشرے میں گناہ کرتے ہیں، اس گناہ میں ہم خود بھی شامل ہیں، کسی کو شامل بھی کرواتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہم ایسا لباس پہنتے ہیں جس لباس کی پہچان کسی مکتب سے ہے، جس لباس کی پہچان کسی مذہب سے ہے۔ یعنی اگر عاشور کے دن کوئی خاتون جلوس میں آئے، اپنے حجاب کا خیال نہ کرے، تن پر لباس سیاہ ہو، دیکھنے والے کہیں گے یہ شیعہ ہے۔ تو فرمایا عاشور کے دن اپنی عزت کا بھی خیال کرنا ہے، حسین ابن علی کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر کوئی نوجوان عاشورہ کے دن گناہ کرتا ہے، کالا لباس پہنا ہوا ہے اور کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، چند لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، بدنام کون ہوگا؟ خود بھی ہوگا، مذہب بھی ہوگا، کیونکہ یہ کالا کپڑا نشانی ہے حسین ابن علی کی۔ گناہ کرنا ہے اکیلا ہی میں کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن مذہب کو بدنام نہ کیا کرو۔ تو مخصوصاً خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، جلوسوں میں آنا خواتین کا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عقیدت میں آنا چاہتا ہے تو اس طرح آئے جس طرح بی بی زینب اسے دیکھنا چاہتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عاشور کے دن مجلس میں آنا مستحب ہے، حجاب کرنا واجب ہے۔ اگر مجلس میں نہیں آئیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، آتے ہیں اپنے گناہوں کو بخشوانے آتے ہیں، حاجتوں کی وجہ سے، نورانیت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے آتے ہیں۔ لیکن اگر اسی مجلس میں کوئی خاتون آتی ہے، میں نے بہت سارے علاقوں میں دیکھا خواتین جوتیاں اتار کے ننگے پاؤں چلتی، یہ گناہ ہے کہ پنڈلیاں، یہ حرام ہے خواتین کی نظر آئیں۔ جو حجاب نماز میں واجب ہے وہ حجاب خواتین کو کرنا ہے۔ اگر کسی خاتون کے آستین اوپر ہے یہ حرام ہے۔ اگر کسی کی نگاہ پڑے گی، فرمایا قیامت کے دن ان ہاتھوں کو جلایا جائے گا۔ حسین بچانے نہیں آئیں گے، کیونکہ بی بی زینب کو کیا جواب دے گی؟ بی بی میں نے آپ کے جلوس میں میری پنڈلیاں نظر آئیں، میرے ہاتھ نظر آئے۔ جو حجاب شرعی اس کا خیال رکھنا ہے۔ مولا فرماتے حجاب اگر کوئی خاتون نہیں کرتی اور کوئی نوجوان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کیا ایک روحانی دن جس دن ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے، نوجوان گناہ میں مبتلا ہو جائے تو خاص خیال کرے میری مائیں بہنیں حجاب اسلامی کا، کہ اگر آستینیں پہنیں کم از کم یہاں تک، اگر باہر آتی ہیں تو پاؤں میں جرابیں ہونی چاہیے، کسی کے قدم نظر نہیں آنے چاہیے، ایسا اسکارف پہنے، ایسا لباس پہنے۔ دیکھیے حجاب کیا، مولا فرماتے ایسا لباس پہنو جس میں تمہارا بدن نظر نہ آئے۔ بدن کا کیا مطلب؟ انسان کی سائز کا پتہ نہ چلے۔ جب جناب زہرا ابھی شہید نہیں ہوئی، بیوی نے جناب فضا کو کہا کہ فضا میں بہت پریشان ہوں۔ کہا بیوی کیوں؟ کیونکہ عربوں میں جب جنازہ اٹھا، آپ سب کو پتہ ہے امام حسن کے جنازے پہ تیر لگے، کیوں؟ کیونکہ عربوں میں تابوت نہیں تھا، ایک چارپائی ہوتی تھی اس کے اوپر جنازہ رکھتے تھے، اسی لیے جب تیر پڑے تو مولا کا پورا بدن تیروں سے بھر گیا۔ بیوی نے فرمایا فضا میں بہت پریشان ہوتا۔ بیوی کیوں؟ کہ عرب جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو چارپائی پہ اٹھاتے ہیں، اگر مجھے کفن پہنایا جائے گا تو بیوی نے فرمایا بدن کی سائز کا پتہ چلتا ہے، فضا میں پریشان ہوں۔ جناب فضا نے فرمایا بیوی ہمارے حبش میں ایک طریقہ ہے جس میں انسان کے بدن کی سائز کا پتہ نہیں چلتا، کہ وہ کیسا ہے؟ کہ بیوی ہم تابوت بنایا کرتے ہیں۔ بیوی نے فرمایا فضا ابھی سے میرے لیے تابوت بنانا شروع کرو۔ یہ عفت جناب زہرا ہے
تابوت میں رکھا گیا، لیکن پھر بھی فرمایا یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں لے جانا، کسی کی نگاہ میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ جب بی بی سے پوچھا گیا بی بی عورت کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے، یا عورت کس مقام میں سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتی ہے، تو بی بی نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہوتی ہے، کنج خانے یعنی جب گھر کے کونے میں ہوتی ہے۔ عورتوں کا کام نہیں باہر گھومنا، مرد نکل سکتا ہے۔ مولا سے پوچھا کیوں؟ امام نے فرمایا کیا تو کبھی ہیرے کو روڈ پہ رکھے گا؟ کیا تو کبھی سونے کو روڈ پہ رکھے گا؟ کہا کہاں رکھے گا؟ کہ مولا تجوری میں چھپا کے۔ کہ عورت کی مثال ہیرے کی طرح ہے، اس کی جگہ بھی تجوری کے اندر ہے۔ تو خدا را یہ ایام، ان ایام کا تقدس کریے، ان کا احترام کریے۔ اگر مجلسوں میں آتے ہیں مخصوص حجاب کا، اور نوجوان اپنی عفت کا خیال کرے، کیونکہ یہ سوال آپ کا نہیں، یہ سوال مکتب کا ہے۔ اور یہ الزامات لگے ہیں، میں کیونکہ حیدرآباد میں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں پہ کچھ ایسا ٹولہ نکلتا ہے خواتین کا جو شگار کر کے نکلتی ہیں، جن کا کردار بھی صحیح نہیں ہے، لیکن سب نے کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور جلوسوں میں چلتی ہیں۔ اب یہ ہمیں پتا ہے نا، دیکھنے والوں کو تو نہیں پتا۔ وہ سب کہتے ہیں شیعہ کی خواتین الیاذ باللہ ایسی ہیں، تو ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ بھائی ہم ایسے نہیں ہیں۔ کتنے الزامات لگے مکتب تشیع پر کہ بھائی جو شیعہ ہیں وہ نمازی نہیں ہیں۔ علماء نے محنت کی دنیا کو بتانے کے لیے، کہاں پہ محنت کی؟ جب دنیا نے کہا شیعہ نماز نہیں پڑھتے، 26 ملین کے مجمع نے 40 میں نماز پڑھ کے بتایا سب سے بڑی نماز شیعہ پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا میں اتنی بڑی نماز کہیں نہیں پڑھی جاتی۔ شیعت پر الزام لگا کہ شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ ہم نے ثابت کیا کہ تاریخ حفظ قرآن میں سب سے چھوٹی عمر میں حفظ کرنے والا بچہ ایرانی حافظ صاحب حسین طباطبائی۔ کتنی عمر تھی؟ 4 سال کی عمر تھی۔ یہ بچہ جب سعودی گیا، فرمایا جناب فضہ کی طرح یہ جواب قرآن میں دیتا تھا۔ جب عربوں نے پوچھا کہ بچے تمہیں کھلونے چاہیے، تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ہم لہو و لعب سے دور ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا آپ کیا کھاتے ہو، تو اس نے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت پڑھی کہ والعدس والبصل، خدا نے عدس کو نازل کیا، خدا نے پیاز کو نازل کیا، میں یہ چیزیں کھاتا ہوں۔ فرمایا یہ بچہ واپس آ رہا تھا، یہی عرب جو شیعوں کو کافر کہا کرتے تھے، ایک پورا جہاز کھلونوں کا بھر کے اسے دیا، لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا یہ علی والا ہے، یہ کھلونوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دنیا نے ثابت کیا، آج بھی سال میں ایران میں 1 سال میں 4000 حافظ بنتے، کسی کے پاس نہیں۔ لیکن یہ حافظ کیسے بنا؟ پھر وہی بات، جب والدین نیک ہوں تو بچے حافظ بن جاتے ہیں۔ اس کا والد کہتا ہے جب یہ ہمارے پیٹ میں تھا، ہم نے میاں بیوی نے ایک شرط رکھی کہ جب میں بیوی کا رشتہ لینے گیا، میں نے بیوی کے لیے شرط رکھی، میری بیوی نے میرے لیے ایک شرط رکھی۔ میں نے کہا حق مہر کیا ہے؟ اس نے کہا میرا حق مہر یہ ہے تو پورا قرآن یاد کرے گا۔ یہ میرا حق مہر ہے، تو کیا کرے گا؟ پورا قرآن یاد کرے گا۔ بیوی نے کہا تمہاری شرط کیا ہے؟ کہ میری شرط بھی ہے کہ تو بھی پورا قرآن یاد کرے گی۔ کہ جیسے شادی ہوئی دونوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا۔ جب سے بچہ پیٹ میں آیا یہ قرآن یاد کرتے رہتے تھے، 9 مہینے تک انہوں نے قرآن یاد کیا۔ اب فرماتے جیسا بچہ پیدا ہوا ہم پھر بھی قرآن کا حفظ کر رہے تھے۔ یہ بچہ 2 سال کا ہوا، 3 سال کا ہوا، اب یہ ہوا کہ جب ہم سورہ بقرہ کو پڑھتے تھے، ہم ایک آیت پڑھتے تھے، یہ بچہ خود بخود دوسری آیت ہمیں سنا دیتا تھا۔ ہمیں بچے پہ محنتیں نہیں کرنی پڑی، بچہ 4 سال کا ہوا، ہم آیت پڑھتے تھے، یہ اگلی آیت سناتا تھا۔ کیونکہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، مولا علی جب روتا ہے نا، آپ اس بچے کے قریب ماں آ کر کچھ بولے، یہ بچہ چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں کی آواز کو پہچانتا ہے۔ 9 مہینے اپنی ماں کی آواز کو سنتا ہے، یہ جیسے ماں کے قریب آتا ہے یا ماں نزدیک ہو کچھ بولتی ہے، یہ بچہ آواز کو پہچان جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جب بچے پیٹ میں ہوں تو ماؤں کو کہا کبھی گناہ نہ کرنا، ماؤں کو کہا حسین کی مجلس میں آنا، ماؤں کو کہا ذکر علی کرنا، ذکر خدا کرنا، عبادت کرنا، نمازی بننا۔ اب یہ بچہ پیدا ہوگا، اس کی فطرت میں نماز ہوگی، اس کی فطرت میں حسین ہوں گے، اس کی فطرت میں علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ ایسے بچے بن جائیں گے۔ لیکن ہم نے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کی۔ یہ تمام تر چیزیں، طرز زندگی اگر بنانا ہے تو کس طرح بنانا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی طرح بنانا ہے۔ اور آج کا سب سے بڑا المیہ جو عالم تشیع میں یہ ہماری زندگیوں پایا جاتا ہے، میں نے کہا ہماری زندگیاں اہل بیت جیسی نہیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ آنکھ کے گناہوں کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے۔ کہ مولا علی کیا کرے؟ امام نے فرمایا والدین پر فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کروائیں۔ ہمارے یہاں ایک عجیب رسم ہے، 30 سال عمر ہو جاتی ہے
32 سال عمر ہو جاتی ہے، ہم بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی نہیں کرواتے۔ 2 حدیثیں سنیے تاکہ آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ مولا نے فرمایا جو انسان اپنے بیٹے کی بالغ ہونے کے بعد شادی نہیں کرواتا، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرواتا تو مولا فرماتے ہیں اگر اس جوان نے گناہ کیا، اگر یہ نگاہ حرام میں مبتلا ہوا، اگر یہ فعل حرام میں مبتلا ہوا، فرمایا اس کا گناہ اسے بھی ہوگا، اس کے والد کو بھی ہوگا۔ جب تک گناہ کرتا ہے، جب ثواب آپ کرے گا بیٹا تو ثواب بھی والد کو ہوتا ہے، جب گناہ کرے گا گناہ بھی ہوگا۔ یہ ضعف ایمان ہے۔ جب کہا جاتا ہے بھائی بیٹوں کو شادیاں کیوں نہیں کرواتے تو کہتے ہیں کہ نوکری نہیں، جاب نہیں، یہ پالے گا کیسے؟ خدا کی آواز آتی ہے یرزقہم اللہ من فضلہ، میں تمہیں اپنے فضل و کرم سے رزق بخشوں گا۔ اس کا مطلب تمہیں میرے رزق دینے اور رزاق ہونے پہ شک ہے؟ یہ توحید افعالی ہے۔ جو انسان شک کرے خدا کے رازق ہونے پہ تو اللہ کی آواز آتی ہے یہ شرک افعالی میں مبتلا ہوا ہے۔ شک نہ کیا کرو، خدا رزق دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زندگیوں کا طرز بدل دیا، ہم نے جو شرائط رکھی وہ الگ ہے۔ بیٹی کے لیے رشتہ آتا ہے، باپ شرط کیا رکھتا ہے؟ گھر ہے، جاب ہے، زمین ہے، گاڑی ہے، بھائی رشتہ کیسے ہوگا؟ شادی ایسے کرواؤ جیسے علی نے فاطمہ کی علی سے کروائی۔ ہاں جناب زہرا کی مولا علی سے شادی، رسول خدا نے شادی کر، فرمایا ایسی شادی کرو یا علی رشتہ لینے کا؟ جی یا رسول اللہ کا کچھ ہے، بیٹی دے رہا ہوں، تھوڑا کچھ تو لے آؤ۔ جہیز مولا نے خریدا تھا جناب زہرا کا، ہمارے یہاں جہیز سارا والدین پہ ہوتا ہے کہ یاری کچھ تو لے کر آؤ۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، کہ اس کو بیچو، اس سے جتنے پیسے ملے کچھ برتن لے آؤ، کچھ چیزیں لے آؤ تاکہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے گھر پہ رخصت کروں۔ اور جب ایسے سادہ شادیاں ہوتی ہیں تو بچے بھی حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا بیٹا گاڑی لے کے پیدا ہوگا؟ کیا بیٹا بنگلے میں پیدا ہوگا؟ فرمایا کردار اچھا، یہ چیزیں یہاں پہ رہ جاتی ہیں۔ دوسری چیز میں فرمایا اگر گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا کس کو ازالہ ہوتا ہے؟ والدین کو۔ دوسرا رسول خدا کی حدیث فرمایا جس طرح درخت پر پھل پک جاتا ہے، اگر پھل کو اتارو گے نہیں یہ خراب ہو جائے گا۔ سیب پک گیا، آم پک گیا، اگر آپ نہیں اتاریں گے یہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ فرمایا جب تمہاری بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں یہ ایک پھل کی طرح ہیں، ان کی جتنی جلدی ہو سکے شادی کروا دو، ورنہ ان کی زندگیاں کیا ہو جائیں گی؟ خراب ہو جائیں گی۔ جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، ان کے وجود وقت نہیں ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مختلف بیماریاں ہیں۔ میڈیکل طور پہ میں آپ کو ثابت کرتا کہ کتنی بیماریاں انسان کے وجود میں آتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں جہنم میں اکثر جانے والے لوگ آنکھوں کی گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، اکثر لوگ شہوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم اپنے اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو قوانین کم از کم شیعہ کمیونٹی میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مولا سے پوچھے مولا میرے پاس رشتہ آتا ہے میں کس چیز کو دیکھوں؟ امام نے فرمایا ایک چیز کو دیکھ۔ بعض نے کہا مولانا آپ نے کہا کہ متقی کو بیٹی دینی ہے، میں نے نماز کو دیکھ اپنی بیٹی دی لیکن وہ میری بیٹی کو مارتا ہے۔ معیار نماز نہیں، معیار روزہ نہیں، معیار ہے خوف خدا۔ ورنہ نماز تو پٹھان بھی پڑھتے ہیں، اچھے پٹھان نہیں، برے پٹھان کی بات کریں کہ برا نہیں مان جائیں، تو وہ بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ہم دفتان سے آئے، یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اسی وقت چرچ پہ نماز کا وقت ہے، نماز پہ کھڑا ہو گیا۔ کوئٹہ میں ہم نے دیکھا شراب بیچنے والا، نماز کا وقت ہوا گتا بچھا کے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنے لگا۔ یہ نماز خوف خدا نہیں، یہ عادت ہے۔ مجلس عادت نہیں ہونی چاہیے، ماتم عادت میں نہیں بدلنا چاہیے، عبادت میں بدلنا چاہیے۔ ہم عبادت سمجھ کے مجلس ادا پر آئے، فرش ادا پر آئے۔ فرمایا یہ عادت ہے، بیٹی اسے دو جس کے دل میں خوف خدا ہو، اس کی زندگی میں نظر آئیے خدا سے کتنا ڈرتا ہے۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا جو انسان اپنی بیٹی کی شادی پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کسی غلط انسان سے کرواتا ہے، فرمایا یہ قیامت کے دن اٹھے گا، خدا اس کے نام اعمال میں لکھے گا اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس کی دلیل ہے مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔ ہمارے فقہ میں اکثر مراجع کہتے ہیں آپ دوسری فقہ والوں سے بیٹی لے تو سکتے ہیں لیکن دے نہیں سکتے۔ یہ سوال مجھ سے اکثر ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت میں یا دوسری فقہوں میں اپنی بیٹیاں دے سکتے ہیں؟ اکثر مراجع منع کرتے ہیں سوائے یہ کہ بہت زیادہ محب اہل بیت ہو، بہت زیادہ محب۔ کیوں؟ کیونکہ مرد حاکم ہے۔ یہ عورت اگر اپنے مذہب کو بچا پائے تو بچا لے گی لیکن اس کا اولاد دوسرے مذہب میں چلا جائے گا، اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ذکر علی سے دور ہو جائیں گی۔ لیکن فرمایا بیٹیاں لے سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے۔ کم از کم اگر تمہاری بیوی نے اپنا مذہب نہیں بدلا تم اپنے اولاد کے مذہب کا تو خیال کر سکتے ہو نا۔ لیکن فرمایا کیونکہ دین جہاں تباہ ہو جائے، جہاں آخرت اور نسل کا، شادی کا مقصد کیا ہے
کہ اولاد پیدا کی جائے، ایسی اولاد جو خدا کی اطاعت کرے، ایسی اولاد جو امام حسین کی اطاعت کرے۔ شادی کا مین مقصد یہ ہے کہ اطاعت، شہوت مقصد نہیں ہے۔ فرمایا اطاعت پروردگار عالم مقصد ہے۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی کسی بدکردار سے کروائی، کسی دنیا دار سے کروائی، فرمایا قیامت کے دن نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں، امام نے کہا اگر تمہارے پاس رشتہ آیا، اگر تم نے دنیا داری کو دیکھا اور اپنی بیٹی کی شادی کروا دی، مولانا نے کہا اگر مزاج مل گئے تو زندگی اچھی گزرے گی، لیکن اگر دونوں کے مزاج نہیں ملے، اخلاقیات، نفسیات، ذہنیت، عقیدے نہیں ملے، تو فرمایا کیوں کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں کہ تمہاری بیٹی کو مارے گا۔ لیکن امام نے فرمایا اگر تم نے خوف خدا کو دیکھ کر بیٹی دی، اگر ان کے مزاج مل گئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کے مزاج نہیں ملے، مثال کے طور پر بیوی بد اخلاق ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، مختلف مزاجات نہیں ملتے، امام فرماتے سے غصہ تو آئے گا، یہ تمہاری بیٹی کو مارنا تو چاہے گا، لیکن کیونکہ دل میں خوف خدا ہے کبھی تمہاری بیٹی پہ ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ جس مرد کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس خاتون کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ کبھی بہترامی نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا اس کا خیال رکھا کرو، اور معصوم فرماتے ہیں جو بڑی عمروں میں شادیاں کرواتے ہیں، فرمایا ان میں اکثر طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا بھی فلسفہ ہے۔ فرمایا انسان کی جو عادتیں بنتی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد بنتی ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی 40 سال کا شخص ہے، میں اسے کہوں آپ کے اندر یہ بری عادتیں نکالے، وہ مشکل سے نکال سکے گا، لیکن اگر کسی بچے کو کہوں بیٹا تمہارے اندر یہ عادت ہے کوشش کرو نکالنے کی، یہ جلدی نکال دے گا۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں جیسے درخت چھوٹا ہوتا ہے یہ زمین میں ڈالتے ہیں، یہ چھوٹا ہے اسے کھینچ کے نکالو یہ جڑ سے نکل آئے گا، لیکن جب درخت بڑا ہو جاتا ہے اس کو کبھی جڑ سے نکال نہیں سکتے، اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ فرمایا 21 سال کے بعد تمہاری عادتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے اندر غصے کی عادت ہے، آپ کے اندر مختلف عادتیں، 28 سال میں آپ نے شادی کی، آپ کی عادتیں اب آپ کے وجود میں مضبوط ہو گئی۔ اس دوسری طرف آپ نے 26-27 سال کی عورت سے شادی کی، اس کی عادتیں بھی مضبوط ہیں۔ فرمایا اب یہ تب جب شادی کرتے ہیں مزاج ملتا نہیں، یہ ایک دوسرے کی عادتوں کو بدلنا بھی چاہیں تو بدل نہیں سکتے، بات آ جاتی ہے طلاق پہ۔ لیکن فرمایا اگر نوجوانی میں اپنی بیٹی کی شادی کروائی، اگر نوجوان بیٹے کی شادی کروائی، 16-17 سال میں آپ نے شادی کروا دی، اب یہ جب شادی کرتا ہے اس کی عادتیں ابھی پنپ رہی ہیں، یہ دونوں جب آپس میں آئیں گے اگر عادت نہیں ملے گی لڑیں گے جھگڑیں گے، لیکن مولا فرماتے ہیں جس طرح بچے اپنا مزاج سمجھ جاتے ہیں یہ اپنا مزاج سمجھ جائیں گے، ان کے درمیان میاں بیوی والا بھی رشتہ ہوگا اور تو دوستوں والا بھی رشتہ ہوگا۔ طرز زندگی ہمارا اہل بیت جیسا نہیں ہے۔ آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ زندگی اہل بیت کی زندگی نہیں ہے۔ یرزقہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا کرے گا۔ کینیڈا میں ایک شخص تھا کہ اسے بتایا گیا کہ بھائی سود کی نوکری حرام ہے، سود کی نوکری حرام ہے۔ وہ مینیجر تھا کسی بڑی بینک کا، لیکن اس نے خدا کی خاطر نوکری چھوڑ دی۔ جیسے اس نے نوکری چھوڑی اس کے بعد اس نے کہا میں نے اللہ کی خاطر چھوڑی ہے۔ کہتا ہے یہ مینیجر ہوتے ہوئے بینک کا ایک کمپنی تھی، اس کی لفٹ میں یہ جو لفٹ مین کھڑے ہوتے ہیں آپ کو اوپر لے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ نوکری لے کے کھڑا ہو گیا، یعنی $10,000 کی تنخواہ کو چھوڑ کے $1,000 کی خاطر کہ میں نے خدا کے لیے کیا ہے، رزق دینے والا وہ ہے، میں اسی کی ذات کے لیے آیا ہوں۔ کہ یہ لفٹ میں کھڑا ہوا تھا، اسی لفٹ میں ایک بہت بڑی ملٹی، خود بتاتا ہے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک آیا، اس نے میرا حلیہ دیکھا، اس نے میرا چہرہ دیکھا، کہا یہ لفٹ والا تو نہیں لگتا، اس سے باتیں کرنا شروع کی، بھائی آپ کون ہو؟ اس نے بڑی ایجوکیشن والی باتیں کی، آپ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں بینک کا مینیجر تھا۔ کبھی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے دین میں منع تھا، جو جاب میں کرتا تھا وہ فعل حرام والی تھی، میں نے چھوڑ دی۔ اس نے کہا جو انسان اتنا دیندار ہے خدا کی خاطر $10,000 کی نوکری کو چھوڑ سکتا ہے، اس سے بڑا دیندار کون ہوگا؟ کہتا اس نے مجھے اتنی ملٹی نیشنل کمپنی کا مینیجر بنا دیا۔ ہاں اگر کوئی خدا کی راہ میں کچھ کرتا ہے تو پروردگار عالم بھی اس کی دنیا کو آباد کر دیتا ہے۔ یہ کربلا بتاتی ہے کہ حسین نے پروردگار عالم کی خاطر خود کو قربان کیا، اور آج پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے۔ کہ حسین تو نے میرے خاطر اپنے بچے دیے، میں تیری خاطر لوگوں کو بچے دوں گا۔ تو نے میری خاطر اپنے بدن کو زخمی کیا، میں تیری خاطر تیرے در پہ آنے والے مریضوں کو شفا دوں گا۔ عباس تو نے میری خاطر اپنی آنکھ میں تیر لگایا، میں تیری خاطر جو نابینا ہوں گے ان کو شفا دوں گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شفا لے کر آتے ہیں، کل کا معجزہ ہے کربلا میں ایک بچی جو دیکھ نہیں سکتی تھی نابینا، اس کی کلپ بھی آ گئی ہے، ایرانی بچی ہے، امام حسین کے حرم سے اس کو مولا نے آنکھیں عطا کی ہیں۔
یہ کل کا معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کسی دوست نے مجھے بھیجا, کل بچی کو دوڑتا ہوا لے جا, لوگ اس کے بہت پیچھے ہیں, چومنا چاہتے ہیں, وہ دینے پر آئے. کہا حسین تم نے میرے لیے سب کچھ کیا, میں تیرے شیعوں کے لیے سب کچھ کروں گا. ایک روایت اور ربط مسائل, اسے سمجھ جائیں کہ خدا حسین ابن علی سے کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا ایک عالم دین تھا, اس نے روایت پڑھی کہ جو حسین کے غم میں خلوص دل سے ایک آنسو بہاتا ہے, خدا اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. خلوص معرفت کے ساتھ جب حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے, خدا اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. سنیے, بڑا لطف آئے گا. کہتے جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں پریشان ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آنسو کے بدلے میں اتنے سارے گناہ بخش دیے جائیں, اتنے سارے گناہ. کہ رات کو بڑے عالم دین تھے, میں سوچ سوچ کے سو گیا. خواب کے عالم میں کہتا میں نے امام زمانہ کو دیکھا. آقا نے فرمایا تیرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ خدا کیسے حسین کے غم میں ایک گرے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں انسانوں کے اتنے زیادہ گناہ معاف کرے گا. کہاں؟ امام نے فرمایا ایک بادشاہ تھا, مولا اس کو سمجھانے لگے. ایک بادشاہ تھا, وہ کسی ہرن کے شکار کے پیچھے گیا. ہرن کے پیچھے جاتے جاتے ہرن گم ہو گئی, اس نے اپنے لشکر کو بھی کھو دیا. 3 دن مولا نے فرمایا جنگلوں میں بھٹکتا رہا, پیاسا بھی تھا, بھوکا بھی تھا. اگر ایک اور دن گزرتا, امام فرماتے یہ مر جاتا. اچانک اس کی نگاہ ایک خیمے پہ پڑ جاتی ہے. اس خیمے میں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے. یہ خیمے کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے خاتون کہ آپ کے پاس پلانے کے لیے پانی ہے؟ یہ خاتون کہتی ہاں ہمارے پاس ایک بکری ہے, اس کا دودھ میں آپ کو پلا سکتی ہوں. دودھ دیا. کہ خاتون مجھے بھوک لگی ہے, کھانا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میرا شوہر باہر گیا ہے, اسے آنے دو, ہم آپ کو کچھ پکا کر دیتے ہیں. کہا اس کا شوہر آیا. خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ مہمان ہے, ابھی بھی خدا ہے. شوہر نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو خاتون نے کہا اللہ نے ایک بکری دی ہے جس کا ہم دودھ پیتے ہیں. کہ کیا کریں بکری کو؟ کہا اس کو ذبح کرتے ہیں, اس کا گوشت اس کو کھلا دیتے ہیں. اس نے کہا یہی بکری ہماری زندگی کی کمائی ہے, اس کا ہم دودھ پیتے ہیں, اسی سے ہمارا گزر سفر ہوتا ہے. حبیب خدا کا مہمان ہے, اسے کھلانا پڑے گا. ذبح کی گئی, گوشت کھلایا گیا. امام فرماتے ہیں یہ بادشاہ جب شہر گیا اور اسے پتا چلا کہ ان لوگوں کے پاس ایک بکری تھی, اس بکری کو بھی مجھ پہ ذبح کر دیا. ان کو کہا کہ میں فلاں شہر کا بادشاہ, جب بھی تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے مجھ سے لینے آ جانا. کچھ دن گزرے, یہ بوڑھا اور بوڑھی بادشاہ کے دربار میں گئے. قبلہ ہم نے ایک بکری آپ کو کھلائی تھی, آج ہمیں کچھ چاہیے, جو آپ دینا چاہیں دیں. کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا کہ وزیر بتا میں ان کو کیا دوں. وزیر نے کہا قبلہ انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ یہ واقعی امام زمانہ بتا رہے ہیں. وزیر نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ بادشاہ نے کہا ان کے پاس ایک بکری تھی, اس بکری کو ذبح کر کے انہوں نے مجھے کھلا دیا. تو وزیر نے قبلہ انہوں نے ایک بکری کھلائی ہے, آپ ان کو 10 بکریاں ہدیہ کریے. بادشاہ نے کہا نہیں, انصاف نہیں. کہ قبلہ 1000 بکریاں دیں. بادشاہ نے کہا نہیں, انصاف نہیں. کہ قبلہ پیسہ دیں. بادشاہ نے کہا نہیں, انصاف نہیں. کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ ان کی زندگی کی جو پونجی کمائی تھی ان نے مجھ پہ قربان کی. عدل یہ ہے, انصاف یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی ان پہ قربان کروں. امام نے کہا اے عالم دین, اے ہمارے مذہب کی احادیث کو پڑھنے والے, مجھے یہ بتا حسین کے پاس جو کچھ تھا خدا کو دے دیا. کہ یہ بتا حسین نے کربلا میں بچایا کیا؟ بیٹے دیے, بیٹی دی, اکبر دیا, بھتیجے دیے, بھائی دیے, اپنے گھر والوں کو لے کر آئے, بہنوں کا پردہ دیا. کہ حسین کے پاس جو کچھ تھا اپنے خدا پہ قربان کر دیا. اب یہ بتا انصاف کیا ہے؟ خدا حسین کو کیا دے؟ کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ اس کی راہ میں لٹا دیا, کچھ نہیں بچایا حسین ابن علی نے. بتا انصاف کیا ہے؟ خدا حسین کو کیا دے؟ تو کہنے لگا قبلہ انصاف تو یہ ہے کہ خدا اپنی خدائی حسین کو دیتا, کیونکہ جو کچھ خدا کے پاس تھا وہ حسین کو دیتا. مولا نے فرمایا یہ خدا کر نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی خدائی کسی کو دیتا نہیں, اس لیے خدا حسین کے زائروں کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے. جو کچھ خدا کر سکتا ہے حسین کے غم میں رونے والوں کے لیے کرتا ہے. یہ راتیں آپ کے لیے بنی ہیں. کسی نے مولا سے پوچھا مولا باپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت کب ہوتا ہے؟
امام نے فرمایا جب باپ اپنے بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے بڑا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، کہ مولا باپ کے لیے سب سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا جب وہی باپ اسی بیٹے کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کہ مولا آپ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں اشارہ اپنے جد امام حسین کی طرف کر رہا ہوں کہ جن نازوں سے حسین نے اکبر کو پالا تھا، فرمایا اسی طرح کربلا میں اکبر کو ذبح کیا گیا۔ امام فرماتے جب جناب علی اکبر چھوٹے تھے تو جس چیز کی بھی ضرورت جناب علی اکبر کو ہوتی تھی، فرمایا جناب زینب سے جا کر مانگ لیتے تھے، کبھی حسین سے کچھ نہیں مانگا۔ کہ ایک مرتبہ علی اکبر حسین کی گود میں بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ امام فرماتے انگور کا موسم نہیں تھا، لیکن بیٹے نے پہلی مرتبہ بابا سے کوئی سوال کیا تھا۔ کہ حسین نے دیوار پر ہاتھ رکھا، کچھ انگور آئے اور اکبر کو کھلا دیے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میرا بابا جو علی اکبر کے انگور مانگنے پہ معجزے سے اسے انگور کھلا رہے تھے، فرمایا کربلا میں اسی اکبر نے میرے بابا سے پانی کا سوال کیا تھا، فرمایا میرے بابا پانی دے نہیں سکے۔ دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کریں کہ جناب زہرا فرماتی ہیں مجھے ہر کسی کے مسائل برداشت کر لیتی ہوں، لیکن علی اکبر کے مسائل مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ اس طرح پکارے جس طرح زینب نے کربلا میں حسین کا آواز دی تھی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی عزیزو آج کی رات سکینہ کا بابا موجود ہے، آج کی رات رباب کی گود آباد ہے، آج کی رات قاسم کی ماں کے پاس اپنا قاسم موجود ہے، لیکن جیسے صبح ہوگی ماں کے پاس بیٹا نہ رہے گا۔ شب عاشور کبھی شرما شرما کے نہ رویا کرے، مولا کا جانے والا چھٹ امام کے گھر میں مجلس ہوئی، کہ جیسے مجلس سے باہر آیا امام نے فرمایا میرے دادا تو نے میرے دادا پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جیب سے رومال نکالا، مولا رومال میرے آنسوؤں سے گیلا ہو گیا۔ امام نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تو رویا نہیں، لیکن تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ کہ مولا یہ حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا میرے دادا حسین کے غم میں ایسے رویا کرو او جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ فرمایا عزادار اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنایا کرو۔
اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے فرمایا آواز دے کے یا حسین کہا کرو، کیونکہ آج کی رات ملائکہ آپ کے ساتھ ماتم کر رہے ہیں، آج کی رات اللہ کے آسمان کی مخلوق رو رہی ہے، آج کی رات زہرا کبھی کربلا میں روتی ہے، کبھی میری بیوی تلے زینبیہ پہ روتی ہے، آج زہرا مہمان کربلا۔ یہ روایت میں بار بار پڑھتا ہوں تاکہ دل میں ایمان بڑھ جائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں عزادار حسین، جب کوئی ذاکر حسین کے مصائب پڑھتا ہے، ابھی تو رویا نہیں، تیرا دل کرتا ہے رو، ابھی تمہاری آنکھوں سے آنسو بہے نہیں، دل کرتا ہے آنسو نکلے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے او میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، اے خدا یہ میرے حسین کا نادار ہے، میں زہرا اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ علی آج خدا کی دربار میں علی اکبر کا وسیلہ دے کے آئے ہیں۔ فرمایا جوان حسین علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، بابا اجازت مانگنے آیا ہوں۔ حسین نے فرمایا اکبر میں تجھے روکتا نہیں، لیکن میرے لال پہلے جا کر 4 لوگوں سے اجازت لے لے۔ کن کن سے بابا؟ فرمایا پہلے جا کر عباس سے اجازت لے، اس کے بعد جا کر زینب سے اجازت لے، اپنی ماں سے اجازت لے، پھر آخری خیمے میں جانا جہاں میرا بیمار سجاد سویا ہوا ہے، جا کر سجاد سے بھی اجازت لے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر مولا عباس کے خیمے میں آئے، چچا جا اجازت مانگنے آیا ہوں۔ جناب عباس نے فرمایا اکبر مجھ سے زیادہ تجھ پہ تیری پھوپھی زینب کا حق ہے، جا پہلے زینب سے اجازت مانگ۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کے خیمے میں آئے، بی بی نے فرمایا ابا، بی بی نے فرمایا علی اکبر پوری زندگی میں نے تجھ پہ اپنا حق جتلایا، لیکن میرے لال ماؤں کا بیٹوں پہ بڑا حق ہوتا ہے، پہلے جا کر ماں سے اجازت لے۔ ایک مرتبہ ماں کے خیمے میں آئے، فرمایا اماں اجازت مانگنے آیا ہوں۔ جناب ام لیلہ نے کہا میرے لال اکبر جب تو گھر سے باہر جاتا تھا تھوڑی دیر کر کے واپس آتا تھا، پورا دن تیرے انتظار میں کھڑی رہتی تھی، بتا میرے لال پہ تجھے کیسے اجازت دوں؟ جناب علی اکبر نے کہا اماں اگر اجازت نہیں دینی تو نہ دے، لیکن اماں میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی میرے لال۔ فرمایا اماں اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا آپ سے ایک سوال کرے، ام لیلہ میرا بیٹا پیاسا تھا، او میرا حسین غریب ہو چکا تھا، تو نے اپنا بیٹا میرے بیٹے پہ قربان کیوں نہیں کیا؟ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے کہا جا علی اکبر میں نے تجھے زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیا۔ جناب علی اکبر ماں کے خیمے سے نکلے، راوی کہتا ہے آخری خیمہ جو تھا وہ جناب سجاد کا خیمہ تھا، جیسے امام سجاد کے خیمے میں گئے، بڑی پیاری روایت ہے، فرمایا جیسے خیمے کے اندر آئے مولا سجاد کے پاؤں کو چومنا شروع کیا، چومتے مولا کی پیشانی پہ آئے، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہا، امام سجاد کی آنکھ کھلی، فرمایا اکبر آج ایسے چوم رہا ہے کہ آخری مرتبہ چومنے آیا ہے۔ رو کر کہنے لگے سجاد ہمارا بابا غریب ہو گیا، ہمارا بابا تکو تنہا ہو گیا۔ کربلا کا راوی یہ کہتا ہے 2 شہید ایسے تھے جو جب خیموں سے نکلتے تھے بڑی
دیر لگ گئی نکلتے نکلتے. ایک کا نام تھا حسین. فرمایا جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. حسین باہر آتے تھے, کبھی بیٹی اندر بلاتی تھی اور کبھی بہن اندر بلاتی تھی. فرمایا جب علی اکبر باہر آ رہے تھے 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. کبھی ماں اندر بلاتی تھی, کبھی شکیرہ. فرمایا علی اکبر کو کوئی باہر آنے نہیں دے رہا تھا. آخر میں جناب حسین اندر گئے, اکبر کے بازو پکڑا, خیمے کے باہر لے آئے. فرمایا علی اکبر جب سے تو چھوٹا گئے میری ایک چھوٹی سی حسرت ہے. جی بابا کون سی حسرت ہے؟ فرمایا اکبر جب سے تو چھوٹا تھا 7 سال کا تھا میرا دل کرتا تھا میں تیرے سر پہ امامہ باندھوں, لیکن جب باندھنے آتا تھا تیری پھپھی زینب تیرے سر پہ امامہ باندھتی تھی. میرے لال آخری بار بابا کی حسرت کو پورا کر. اکبر کا قد بہت بڑا تھا. اکبر میرے لال گھٹنوں کے بل بیٹھ جا. ایک مرتبہ علی اکبر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. حسین نے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا, یا امامے کے بل باندھتے جاتے تھے اور کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امامہ سر پہ باندھا. فرمایا اپنے لال کو گھوڑے پہ سوار کیا جیسے علی اکبر کا گھوڑا چلنے لگا. کربلا کا راوی کہتا ہے گھوڑا آہستہ آہستہ چلا. میں نے دیکھا حسین بھی آہستہ آہستہ چلنے لگے. ایک مرتبہ علی اکبر نے گھوڑے کی رفتار کو تیز کیا. کہتا میں نے دیکھا حسین چھوٹے بچوں کی طرح اکبر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اکبر نے مڑ کے دیکھا بابا بوڑھے باپ ہو, احترام کے خلاف ہے بابا, میرے پیچھے نہیں آئیے. حسین نے فرمایا اکبر تیرے پاس اکبر جیسا جواب بیٹا نہیں ہے. تجھے کیا پتا جوانوں کا میدان میں جانا کیا ہوتا. فرمایا اکبر کربلا کے میدان میں گئے. ایک مرتبہ مولا حسین ام لیلا کے خیمے میں آئے. ام لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ام لیلا ایک مرتبہ دعا کرو خدا مجھے اکبر دکھا دے. ام لیلا نے مصلی بچھایا, دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, رو کے کہنے لگی یا من رات یوسف الی یعقوب, اے یوسف کو یعقوب تک پہنچانے والے میرے علی اکبر کو حسین. میرے اکبر کو حسین تک پہنچا دے. کسی نے میرے مولا سے سوال کیا مولا کیا آپ صبر نہیں کر سکتے تھے؟ امام نے فرمایا میں تو صبر کرتا لیکن ام لیلا کیسے صبر کرتی. اکبر میدان میں گئے. فرمایا کربلا کا جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا سب نے حسین کو آواز دی تھی, لیکن علی اکبر کربلا کا واحد شہید ہے. جب گھوڑے سے گرا حسین کو آواز نہ دی, وہیں پہ آواز بلند کی او میرے غریب بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا والحدید قد سجلنی, او بابا لوہے کے وزن نے میرے سینے کو دبا ڈالا. راوی کہتا ہے حسین جیسے اکبر کی لاش پہ آئے میں حسین کو پہچان نہیں سکا. کہتا میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا لیکن اب حسین کا حلیہ الگ تھا. سر کے بال سفید ہو گئے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے. ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ گرے, آواز دی یا بنیا ادونی, اے میرے لال علی اکبر ذرا اپنے بابا کو آواز دو, تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. علی اکبر نے آواز دی,
حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے، علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا، فرمایا میرے لال زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج اپنے بابا سے مانگو۔ فرمایا بابا میرا جگر جل گیا، بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھی، ایک مرتبہ اکبر نے زبان کو چھوڑا کہ بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ کہ علی اکبر کوئی اور خواہش ہو کہ بابا مجھے خیموں میں لے چلیے، میں اماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کے بڑے سخت جملے گئے، حسین نے ایک ہاتھ اکبر کی ٹانگوں کے نیچے دیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا، فرمایا جیسے اکبر کو اٹھانا چاہا، راوی کہتا ہے حسین کے ہاتھ لرزے، پاؤں کانپے، 3 مرتبہ اٹھانا چاہا اٹھا نہیں سکے، ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کیا، او بابا علی میری مدد کو آ جا۔ اکبر میرے جواب بیٹے کی لاش ہے، بیٹا میں تیری لاش کو اٹھا نہیں سکتا، اکبر میرے لال اپنے بابا کی مدد کر۔ جی بابا کیا کروں؟ اکبر اپنی دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈال تاکہ تیرے سہارے تیری لاش کو اٹھاؤں۔ فرمایا اکبر نے ایک بازو بابا کے گلے میں ڈالا لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، کہ میرے لال دوسرا ہاتھ بھی میرے گلے میں ڈال۔ کہنے لگے بابا بوڑھے باپ ہو، صدمہ دینا نہیں چاہتا، میرے لال میں تیرا صابر بابا ہو، یہاں ہاتھ کو ہٹانا تھا۔ حسین نے کیا دیکھا؟ ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل علی اکبر کے سینے۔ حسین نے علی اکبر کی لاش کو زمین پہ رکھا، روایت کو جملے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا، ابھی برچھی نکالنا چاہتے تھے، نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی، کہ دادا رسول خدا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے، دادا اسماعیل کو بھی لائیے، نانا آ کر دیکھیے کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں بنی، کہیں میرے اسماعیل کے باہوں میں رسیاں تو نہیں بنی۔ ایک مرتبہ برچھی کو کھینچا، اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، راوی کہتا کسی خیمے کے طرف سے آواز آئی، حسین ٹھہر جا، میں زینب بھی آتی ہوں، ساتھ مل کے لاش اٹھاتے ہیں۔ کہ حسین اکبر کی لاش کو بھول گئے، کہنے لگے بہن